جس حد تک یہ ہماری پاپولیشن پھیل چکی ہے اور پھر ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، کیا اس مسئلے کو جو کہ اور بہت سارے مسائل کی جڑ ہے ہم اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں جس طرح سے لینا چاہیے؟ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جیو کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، اور اس میں ہم نے لوگوں سے جا کے پوچھا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ جاب کے ایشوز ہیں، مہنگائی بہت ہے، ٹیررزم ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. پھر کسی سے پوچھا اچھا پاکستان کے ٹاپ 6-7 مسئلے بتائیں، تو کسی نے کہا پھر جاب نہیں ہے، مشکلات ہیں، مہنگائی ہے. اس میں کوئی پاپولیشن کا نام نہیں لے رہا تھا. پھر جب ہم نے کہا کہ اچھا 4-5 مسئلے بتائیں پاکستان کے کون سے بڑے مسئلے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جاب نہیں ہے، فلاں نہیں. ہم نے کہا پاپولیشن، انہوں نے کہا ہاں پاپولیشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں زبردستی ان کے منہ میں ڈالنا پڑ رہا ہے. تو یہ ہماری عوام کے اندر کوئی اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے. سو یہ لوگوں کو نہ صرف سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاپولیشن ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے ماں اور بچے کی ہیلتھ سے، ایک گھر کی مینجمنٹ سے، ایک گھر کا جو بزنس پلان آپ بناتے ہیں کہ چلے گا کیسے گھر. اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے. اور دوسری ایک جو خطرناک بات جو مجھے بہت زیادہ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں ہمارے جتنے بھی صوبوں کو بجٹ ملتا ہے کہ وہاں پر کتنی آبادی ہے، جی تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ملنا چاہیے. تو دیکھیں ہمارے پولیٹیشنز کے پاس کچھ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کے پاس انسینٹیو کیا ہے کہ وہ آبادی کے اوپر مینجمنٹ کرنے کے لیے بہت آگے ہیں، کیونکہ جتنا صوبے میں زیادہ لوگ ہوں گے اتنا بجٹ ملے گا. تو پھر ان کے ول کیسے ڈیولپ ہوگی کہ پاپولیشن کو وہ کنٹرول کر سکیں. عفنان اللہ صاحب آپ بتائیے گا، جس طرح سے ابھی شہزاد روئے صاحب نے بات کی ہے کہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، عوام کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، لیکن جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیاسی پارٹیز ہیں اور دوسرے لوگ بھی، وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اگر آپ اپنی پارٹی کی بات کریں تو آپ نے کیا کیا ہے اپنے ادوار میں اس اہم ترین مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ کافی دفعہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور انہی ریسورسز کے اندر اگر آپ کی ظاہر پاپولیشن بڑھ جائے گی تو آپ کو وہی ریسورسز شیئر کرنے ہیں جو اگر آپ کی پاپولیشن لمیٹڈ ہو تب بھی آپ کی وہی ہوگی ریسورسز. تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی پلاننگ کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو برتھ ریٹ ہے ہمارا وہ بہت ہائی ہے ابھی بھی. اور اگر آپ ڈیولپ کنٹری سے کمپیئر کریں تو وہ 2.2 کے اراؤنڈ رکھتے ہیں پر فیملی. تو ہمارا جو ہے وہ اس سے سگنیفیکنٹلی ہائی ہے. تو اس کی وجہ سے کافی مسائل ہمارے دائرے ہو رہے ہیں. ہم نے 2013 کے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ ہم پاکستان کا جو ڈیتھ رجسٹر ہے اور برتھ رجسٹر ہے اس کو ہم آٹومیٹ کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تاکہ ہمیں ہمارے پاس ایک ایسی انفارمیشن ہو جس کے تحت ہم صحیح ڈیسیجن لے سکیں. پھر ہم نے کانٹرسیپشن کا جو ہے وہ کافی اس کے اوپر ایکسٹینسو کام کیا. اس کے اندر اویئرنیس بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا، اس کے اوپر ہم نے کام کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید اس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی اسٹل اگر دیکھا جائے تو جو ہماری فوکاسٹ ہے پاپولیشن گروتھ کی وہ تقریباً 450 ملین لوگ ہوں گے پاکستان میں بائی 2050، اگر ہم اسی طرح ہی گرو کرتے رہے جیسے ہم گرو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے بھی پانی کا مسئلہ ہے، فوڈ کا مسئلہ ہے، انرجی کا مسئلہ ہے. تو آپ امیجن کر لیں آلموسٹ وی آر ڈبلنگ ان دی نیکسٹ 30. عفنان اللہ صاحب 2023 میں بھی بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید کام، مزید پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. 2013 میں جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کچھ کام کیا تو وہ نتائج تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، نمبرز تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹیں تھی کہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ جو بھی آپ کا پلان تھا وہ صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو پایا، کیا ہوا؟ دیکھیں یہ جو ہے خالی ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سوشل پرابلم بھی ہے. اس کو خالی اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ کوئی گورنمنٹ آ کے کوئی کام کرے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ذرا یہ انگرینڈ ہے ہمارے سوشل فیبرک کے اندر. تو اس کے اندر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ریلیجس پارٹیز کو کرنا پڑے گا اویئرنیس کریٹ کرنے کے اندر، اور اس کے بعد ہی ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں اس آبجیکٹیو کو. ادروائز خالی پولیٹیکل ول سے جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے ریلیجس انڈوکٹرینیشن کی چاہیے. ہم نے ضرور کچھ اچیومنٹس ہماری رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو گنوایا وومن ہیلتھ سے ریلیٹڈ. ہم نے جو ہے ہر یو سی لیول کے اوپر مڈ وائف جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا پنجاب میں بالخصوص. تو اس طرح کے ہم نے کام ماضی میں کیے ہیں.
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مزید کام کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ابھی بھی ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ٹھیک. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی. اگر پولیٹیکل ول ہو، کمٹمنٹ ہو صحیح معنوں میں، تو پھر تو آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج بھی کر سکتے ہیں. ول ہونا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کے مینیفیسٹو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سیاسی نعرے تو ضرور نظر آتے ہیں جو کہ اپیلنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو عوام کی ریئل ایشوز ہیں اس سے ہٹ کر سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس میں لگی ہوئی ہیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں اٹس ہائی ٹائم کہ اب ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ریئل ایشوز پہ بات چیت کی جائے؟ جی شکریہ. دیکھیے دس از اے ویری ویری ریئل ایشو. دس از اے ٹائم ٹکنگ بام پاکستان کے اندر، اور پاپولیشن جیسے ہی بڑھتی جاتی ہے اور جس رفتار سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے تو اس پہ بہت زیادہ سٹرین ہو جاتا ہے آپ کی ہیلتھ سیکٹر پہ، آپ کی ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، آپ کی انفراسٹرکچر پہ، اکنامک ایشوز آ جاتے ہیں. اگر ایک گھر میں 8 سے 9 بچے ہیں، ان کو پڑھانا، ان کو کھلانا، ان کی پرورش کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پر پولیٹیکل ول نہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر بیکاز ہمارے کچھ سوسائٹل ایشوز ایسے ہیں، ہمارے یہاں پاپولیشن کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو سامنے یہ بات دیر آر لاٹ آف ریلیجیس بلیفس. وہ کہتے ہیں جی اللہ کی دین ہے. یہاں پر پاپولیشن کو کرب کرنا، پاپولیشن کنٹرول کرنا یا فیملی پلاننگ پروگرامز کے حوالے سے بات کرنا اگین از اے کلچرل ٹیبو. ابھی بھی آپ کے کلچرل ایشوز ہیں، آپ کے ریلیجیس بلیفس ہیں جن بیریئرز کو کراس کرنا ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان میں آج بھی، خاص طور پہ اگر آپ اربن ایریاز کو چھوڑ کے رورل ایریاز میں چلے جائیں جہاں پر یہ معاملات زیادہ ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ آتی ہے کہ آپ خواتین کو، لڑکیوں کو تعلیم دیں، اویئرنیس پروگرامز ہوں، ماؤں کے لیے اویئرنیس پروگرامز ہوں، ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ان کو بتایا جائے. پھر کم عمر بچیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں نوعمری کے اندر تو پھر بچے زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے بالخصوص یہ کام کیا تھا کہ ہم یہاں پر سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ 2013 لے کر آئے، جہاں پر ہم نے 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادی جو ہے اس کو ایک جرم بنایا ہے. اچھا اس میں بھی ہمیں بہت سارے ایشوز آئے ان دا سینس کہ جو ہمارے ریلیجس جو لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑی باتیں کی کہ جی یہ تو آپ ایک لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی ہو جانی چاہیے. اچھا بلوغیت صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے، بلوغیت ہوتی ہے ذہنی طور پہ بھی. ایک 11 سال کی بچی کی اگر آپ شادی کر دیں گے، آپ 12-13 سال کی بچی کی شادی کر دیں گے، اس کو کیا پتہ کہ اس کی ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں، اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ 25-30 سال کی پہنچتی ہے تو شی ہیز اے لاٹ آف ایشوز اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو ہیلتھ. تو ہم نے یہاں پر، اور پاکستان کے اندر واحد سندھ صوبہ ہے جس میں سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ آیا اور نافذ ہوا ہے، اور کئی ایسی بچیاں ہیں جن کی 14 سال میں 15 سال میں شادی ہو رہی تھی، اس کو اس قانون کے مطابق ان شادیوں کو روکا گیا. اچھا پھر ہم نے یہاں پر مدر اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی کے حوالے سے ہم نے مختلف پروگرامز شروع کیے ہیں ود دا ہیلپ آف دا ورلڈ بینک فنڈز، اور یہاں پر ہم ان ماؤں کو بھی نشو و نما کے لیے اسٹائپنڈ دیتے ہیں، بچیوں کو بھی، اور اویئرنیس پروگرام اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جب تک آپ کو تعلیم نہیں دی جائے گی اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے اور بچے ایک کے بعد ایک پیدا کرنے سے عورت کی صحت پہ کیا منفی اثرات ہوتے ہیں، عورتوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. گاؤں دیہات جانا، تحصیل میں جانا، ان علاقوں میں جانا جو ایکسیسیبل بھی نہیں ہے، یہ اگین ایک چیلنج ہے، لیکن اس کے اوپر کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ افورڈیبل اور ایکسیسیبل فیملی پلاننگ کے جو مختلف جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی یہی ایشو آیا تھا، ہمارے نیبرز ہیں بنگلہ دیش کا نا یہ ایشو آیا تھا، لیکن انہوں نے ایک نیشنل فیملی پلاننگ پروگرام شروع کیا، انہوں نے 6.8 سے ان کی جو پاپولیشن گروتھ تھی اس کو 2.1 پہ لے آئیں. اور انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے بالخصوص خواتین کو ٹارگیٹ کیا، ان گھرانوں کو ٹارگیٹ کیا جہاں وہ دیکھتے تھے کہ زیادہ بچے ہیں، زیادہ وہاں پر پیداوار ہو رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے خواتین کو امپاور کیا، اکنامکلی بھی امپاور کیا. دیکھیے اگر ہم آج تھر میں دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ٹرکس چلا رہی ہیں، تو خواتین کو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں. ونس اے وومن از فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، اس کی تعلیم ہے، اس کو آپ نے اویئرنیس دی ہے، وہ سمجھتی ہے
کہ بچوں میں وقفہ ہونا چاہیے, بچے 2 یا 3 ہی اچھے ہیں, اس سے زیادہ شرمیلا صاحبہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب آگے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, آپ کا ووٹر آپ کی بات کو سنتا ہے, جو آپ کہیں گے اس کے اوپر یقین رکھتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے یا آپ کریں گے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات شامل, روٹی کپڑا مکان اور تعلیم اور یہ ساری چیزیں ہم باتیں سنتے ہیں, لیکن جو سارے مسائل کی جڑ ہے کیا اس کے اوپر بات ہوگی, یہ آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ ہوگا؟ دیکھیے مینیفیسٹو میں تو ہمارے یہ حصہ ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہر 5 سال بعد جب ہم مینیفیسٹو لے کر آتے ہیں تو جب ہی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم ریگولرلی وتھ ریگولر انٹرولز ہم فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ہم وہ جو ایک ریلیجس بیریئر ہے اور جو ایک کلچرل سوسائٹل ایشو آتا ہے اس حوالے سے بات کرنے میں, اس کو بھی ہم کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی ورک وتھ ڈفرینٹ NGOs, ہم خود جاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر اور وہاں پر ہم خود جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب 2010 کے اندر سیلاب آیا تھا اور پانی بہہ گیا تھا اور ہم کلین ڈرنکنگ واٹر لوگوں کو دے رہے تھے, تو ہم چھوٹی سی بوٹلز لے کے جاتے تھے, ایک برانڈ کا میں نام نہیں لوں گی, آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی, اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوتا تھا, اس میں بلو کلر کا ایک مرد, ایک عورت, ایک بچہ ہوتا تھا. ہم جب وہ پانی دیتے تھے, اور میں اپنی بات بتا رہی ہوں بیکاز یہ میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے, جب ہم ان کو جا کے دیتے تھے کہ جی یہ پانی پئیں, تو وہ عورتیں بوتل کھول کے پانی ہمارے سامنے گرا دیتی تھی, تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں ایسا کر رہی ہیں, ہم تو صاف پینے کا پانی دے رہے ہیں. وہ کہتی تھی اس پانی میں آپ نے دوائی ڈالی ہوئی ہے بچہ بند کرنے کی. سو یہ بھی ایک بیریئر ہے جو ہمیں کراس کرنا پڑتا ہے. پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس میں کوئی دوائی نہیں ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, آپ کے بچوں کی صحت کے لیے اچھا ہے, یہ صاف پینے کا پانی ہے. سو اس قسم کی چیزیں جو ہیں جس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, اٹ از ناٹ ایزی. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر جو ہے ریلیجن کو لے آتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ جی یہ اگر برتھ کنٹرول کی کہیں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حرام ہے, برتھ کنٹرول کی بات کریں, فیملی پلاننگ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ قتل کر رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں ہم گراؤنڈ پہ جب کام کرتے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ, آپ نے بہت سارے ریلیجیس بیریئرز کی بات کی ہے شرمیلا, تو میں یہی بات لے کے جاؤں گی اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر اکرام الحق کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چاہے کم عمری میں شادی کی بات ہو, خواتین کی تعلیم کی بات ہو, فیملی پلاننگ کی بات ہو, اس میں آڑے آ جاتے ہیں وہ سارے بلیفز یا ٹریڈیشنل میتھس جس کی وجہ سے اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو وہ کر نہیں پاتے. جی بہت شکریہ. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ کافی کام کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے 79 میں پلاننگ ڈویژن کی طرف سے ایک ریفرنس آیا تھا کونسل کے پاس. اس وقت اس پہ کام کر کے کوئی 2 سال لگا کے پوری ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی. جتنی آیات پیش کی جاتی ہیں اس سلسلے میں, جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں, ان سب کو اسٹڈی کیا گیا تھا. اور چونکہ وہ ایک پہلی اسٹڈی تھی اس قسم کی, اس لیے اس وقت یہ تجویز کیا گیا تھا, یہ 84 میں پہلی دفعہ رپورٹ آئی تھی, اس میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ فیملی پلاننگ کے ساتھ ساتھ بہبود آبادی کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ معاشی اور معاشرتی پلاننگ بھی ایسی اچھی کر کے کریں کہ لوگوں کو سہولیات فراہم ہوں. اور اس کے آخر میں جو تجاویز دی گئی تھیں وہ اس لیول پہ یہ دی گئی تھیں کہ انفرادی طور پہ میاں بیوی یا ایک گھر والے اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے یا اپنی صحت کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں, بہبود آبادی کا انتظام کرنا چاہیے, ان کو اجازت ہے. لیکن اس کے بعد اب دوبارہ آ کے 2021 میں صدر مملکت نے پھر سے اس مسئلے کی بات کی اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ, تو ہم نے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو جمع کیا کونسل میں, ہر طرح کے علماء کو بلایا, ہر مکتب فکر کو بلایا, ہیلتھ منسٹری کے DG اس وقت تشریف لے آئے جو اس کو ڈیل کر رہے تھے. اس کے اوپر پھر بہت اچھے طریقے سے بحث کی گئی اور اس کے لیے سفارشات تیار کی گئیں. ایک تجویز تو یہ دی گئی کہ چونکہ لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی اور بہبود آبادی کے الفاظ سے, اس لیے لوگوں کو ناراض کرنے کی بجائے ہم اس کا نام رکھتے ہیں توازن آبادی. توازن آبادی کے حصول کے لیے کیا تجاویز ہونی چاہیے, تو 3 پہلوؤں سے اس کے اوپر غور کیا گیا تھا. پہلا تو یہ غور کیا گیا کہ آیا اس کی شریعت میں اجازت بھی ہے یا نہیں. دوسرا غور کیا گیا کہ انفرادی طور پہ اجازت ہے یا اجتماعی طور پہ. ان تمام پہلوؤں پہ غور کر کے کونسل اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس کا جواز موجود ہے اور اس کے اچھے انتظامات کر لینے چاہیے. شریعت میں اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور جن پہلوؤں پر ہمیں
زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ہماری آبادی اس طریقے سے منظم ہونی چاہیے، اتنا توازن ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں ان کے برابر برابر ہماری آبادی چل رہی ہو اور ہر آدمی کو اس کے حقوق مل جائیں۔ دوسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ ہر آدمی پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ آبادی اور وسائل کو اس طریقے سے توازن پیدا کرنا چاہیے ان کے درمیان کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ ادا ہو سکیں۔ پھر ان دونوں کو آپس میں برابر برابر رکھنا اور ان میں آپس میں انٹیگریشن پیدا کرنا جو ہے، اس پہلو پر غور کیا گیا تھا۔ تو امام غزالی کا ایک قول جو ہے وہ باقاعدہ اس رپورٹ میں درج کیا گیا، جس میں انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی لکھا، جس میں انہوں نے انسانی جسم کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی لکھا، تعلیم کے حوالے سے بھی لکھا کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے آبادی میں توازن قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اعلامیہ جاری ہوا وہ 16 نکات پر مشتمل ہے، اور اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تجاویز دی گئی ہیں کہ کیا کیا کام ہم کریں تو آبادی ہماری وسائل کے ساتھ اس کا توازن جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس میں تعلیمی نصاب کے اندر اس مسئلے کو شامل کرنا، جمعے کے خطبات کے اندر علماء کرام اس پر متفق ہوئے کہ جمعے کے خطبات میں اس پر بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور انہوں نے اچھا یہ علماء کرام متفق ہو گئے اس نقطے پر ڈاکٹر صاحب، تو کیا پھر ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آیا جو اس آواز میں شدت ہونی چاہیے، چاہے وہ کم عمری میں شادی ہو، خواتین کی تعلیم ہو، فیملی پلاننگ ہو، خواتین کا اپنے جسم پر اختیار ہو کہ وہ فزیکلی یا مینٹلی تیار ہے بھی ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی، ایسی آواز اٹھی؟ جی، جس طریقے سے کونسل نے جو تجاویز دی ہیں اس پر عمل کرنا کونسل کا کام نہیں ہے۔ کونسل عمل کرنے والا ادارہ نہیں ہے، عمل کرنے والی ایجوکیشن منسٹری ہوگی، ہیلتھ منسٹری ہوگی، میڈیا ہوگا، ہمارے جو پارکس وغیرہ بنانا، تفریحی مقامات بنانا، لوگ تاکہ کچھ مصروف ہوں، ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کہیں ملے، گھر سے وہ باہر نکلیں، یہ 16 نقطے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اگر ان سب کو جمع کیا جائے، پھر سے اس کے اوپر عمل پہ نظر ثانی کی جائے کہ کتنا ہو پا رہا ہے، کتنا نہیں ہو پا رہا، تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ جو ریلیجس بات کی جاتی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ریلیجس انٹرپریٹیشن کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور انہوں نے اعلامیہ باقاعدہ جاری کر دیا ہے کہ فلاں فلاں طریقوں سے 16 ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم بہبود آبادی یا توازن آبادی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔